الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله بالناس لرؤوف رحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ اللہ رب العزت کی بے شمار صفات ہیں اور اس کی تعریفیں بھی بے حد و بے حساب ہیں۔ اگر 7 سمندروں کے پانی کو سیاہی کے طور پر استعمال کیا جائے اور روئے زمین کے اوپر جتنے بھی درخت ہیں ان کو قلم کے طور پر استعمال کیا جائے اور سب لکھنے والے اولین آخرین کے موجود ہوں تو ایک وقت آئے گا یہ قلمیں ٹوٹ جائیں گی، سیاہی ختم ہو جائے گی، لکھنے والے تھک جائیں گے، لیکن اس پاک پروردگار کی باتیں تعریفیں پھر بھی ختم نہیں ہوں گی۔ اللہ رب العزت کی صفات بے شمار ہیں۔ ایک صفت ہے صفت قدردانی۔ اللہ رب العزت قدردان ہے۔ اللہ رب العزت قدردان ہیں۔ قدردانی کسے کہتے ہیں؟ قدردانی کہتے ہیں کہ اپنی محبت کی وجہ سے دوسرے کے اوپر اتنا مہربان ہونا کہ اس کے کیے ہوئے کسی عمل کو ضائع نہ کرنا اور اس کی حیثیت سے، اوقات سے، اس کے عمل سے، اس کی محنت سے بڑھ کر زیادہ اجر اور بدلہ عطا فرما دینا، یہ قدردانی کہلاتا ہے۔ قدردانی کسے کہتے ہیں؟ کہ دوسرے کے اوپر اپنی محبت کی وجہ سے اتنا مہربان ہونا کہ اس کے کیے ہوئے کسی عمل کو ضائع نہ کرنا بلکہ اس کی محنت سے زیادہ اجر اور بدلہ عطا فرما دینا، یہ قدردانی ہے۔ میں اور آپ خوش نصیب ہیں کہ اللہ رب العزت قدردان ہیں۔ ہم ارادہ کریں کہ اللہ رب العزت کی صفت قدردانی کا فائدہ اٹھائیں گے۔ آج کل کی زبان میں یوں کہہ لیجئے کہ اس کو ہم کیش کروائیں گے۔ چند ایک واقعات سن لیجئے کہ قدردانی کا معاملہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ کیسا فرماتے ہیں، اور قدردانی کو مزید سمجھنے کے لیے 1-2 مثالیں بھی۔ دنیا کے اندر جو بادشاہ ہوتے ہیں نا، وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم بڑے ہیں، ہمارے پاس تحفے بھی بڑے آئیں، ان کی یہ خواہش ہوا کرتی ہے۔ اللہ رب العزت تو بادشاہوں کے بادشاہ ہیں۔ اللہ رب العزت بھی اگر ایسا ہی معاملہ فرماتے ہمارا کیا بنتا؟ کیا چیز ہم اللہ کی شان کے حساب سے پیش کر سکتے تھے؟ لیکن اللہ رب العزت کی صفت قدردانی یہاں کام آئی۔ اللہ فرماتے ہیں انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی، تم میں سے کوئی بھی ایمان والا مرد ہو یا عورت چھوٹی سی بھی نیکی لے کر آئے گا ہمارے پاس پائے گا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، رائی کے برابر بھی نیکی لے کر آئے گا پائے گا، اور انی لا اضیع، ہم اسے ضائع نہیں ہونے دیں گے۔ یہ دونوں باتیں مل کے قدردانی کی صفت بن جاتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی نے 1 روپیہ اللہ کے راستے میں دیا، دنیا کے کسی بادشاہ کے پاس جائیں، اس کو جا کے 1 روپیہ گفٹ کریں، دیکھیں پھر کیا ہوتا ہے؟ کہے گا مجھے فقیر سمجھا ہوا ہے؟ سمجھا کیا ہے تم نے؟ ناراض ہو جائے گا۔ اور اللہ رب العزت کے دربار میں 1 روپیہ کسی مانگنے والے کو، کسی غریب کو دے دیں، اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ۔ یہ قدردانی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ پھر عمل ضائع نہیں ہونے دیتے۔ اس کی کیا مثال؟ دیکھیں، ایک آدمی نے نماز شروع کی، مغرب کی نماز تھی مثال کے طور پر، نماز پڑھتے پڑھتے بھول ہی گیا کہ 2 رکعتیں پڑھی کہ 3 پڑھی، رکعتیں ہی یاد نہیں۔ اب آداب شاہانہ کا تقاضا تو یہ تھا کہ اس کو جوتے لگوائے جاتے فرشتوں کے ذریعے، میرے سامنے کھڑے ہو کر میرے سے ہی غافل ہو، عبادت کس کی کر رہے ہو؟ جاؤ نئے سرے سے وضو بھی کر آؤ اور دوبارہ آ کے نماز پڑھو، ہمیں نہیں چاہیے ایسی تمہاری غفلت بھری نماز۔
اگر ایسا معاملہ ہوتا تو ہمارا کیا بنتا؟ لیکن اس صورت میں بندے کی محنت جو اس نے کی تھی وہ ضائع ہوتی کسی درجے میں، تو پروردگار تو قدردان ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، شریعت کا حکم یہ ہے اگر واجب درجے تک کی کوئی غلطی ہو گئی تم سے نماز میں، تم بھول گئے 3 رکعتیں ہیں یہ 4، اب غالب گمان کرو جدھر تمہارا یقین پکا ہو جائے آخر میں سجدہ صاحب کر لینا، ہم اسی غلطیوں بھری غفلت بھری نماز کو قبول کر لیں۔ اچھا بندہ خود چاہے، ایک تو شریعت نے منع کر دیا نا، شریعت نے یہ نہیں کہا کہ دوبارہ پڑھو، آسانی دے دی، لیکن ایک بندہ خود چاہتا ہے کہ بھئی میں اچھی نماز پڑھنا چاہتا ہوں، اس نے آگے نیت باندھی اور بھول گیا، غلطی ہو گئی، کوئی واجب درجے تک کی کوئی رکعتیں بھول گیا مثلا۔ اب اگر یہ چاہے کہ میں نماز کو توڑوں اور نئے سرے سے اچھے طریقے سے پڑھوں، اب شریعت اسے یہ کرنے نہیں دیتی کہ اس میں بندے کی محنت ضائع ہو جانی تھی، اس نے کچھ محنت تو کی ہے نا۔ کتنا کریم قدردان پروردگار ہے وہ، کتنا کریم ہے، کتنا قدردان ہے کہ بندے کی ذرا سی محنت کو بھی ضائع نہیں ہونے دیتا۔ اب قدردانی کی مثالیں تو بہت ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، عجیب اللہ نے ان کو انوکھی ایک نعمت عطا کی۔ آج دنیا میں 3 جو بڑے مذاہب ہیں، اسلام، یہودیت اور عیسائیت، تینوں کے ہاں ان کا مقام، ان کی قربانیاں تو بہت ہیں، لیکن مہربانیوں کے اندر ایک تو اللہ نے یہ فرمایا انی جاعلک للناس اماما، اور دوسرا واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، اے ابراہیم آپ نے جہاں کھڑے ہو کر میرے گھر کی تعمیر کی تھی، ہم آپ کے کھڑے ہونے کے مقام کو آنے والوں کے لیے سجدہ گاہ بنا دیتے ہیں۔ یہ قدردانی ہے۔ ان کی بیوی حضرت ہاجرہ، اللہ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیگم ہاجرہ کو اور بیٹے اسماعیل کو چھوڑ کے چلے گئے، کہاں؟ بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، نہ پینے کو پانی نہ جینے کو پانی، جو کچھ تھوڑا بہت سامان تھا ختم ہو گیا کھانے پینے کا، اب بچہ بھوکا ہے، ماں تڑپ رہی ہے۔ اب ماں نے جو تڑپ کے صفا اور مروہ پہ دوڑ لگائی، چلی، اللہ رب العزت نے اس چلنے کی قدردانی اتنی کی کہ حج اور عمرے کے سفر میں اس کو واجب بنا دیا، اور بلکہ وہ صفا مروہ پتھر چٹان، نہ وہاں کوئی میوہ ہے نہ پھل ہے نہ سبزہ، کچھ بھی نہیں، لیکن ایک اللہ کی نیک بندی کے پاؤں وہاں لگے تھے۔ اللہ نے فرمایا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، جہاں اللہ کے پیارے بندوں کے قدم لگ جائیں اللہ ان کو اپنی نشانیاں بنا لیتے ہیں۔ اور غور کیجئے ضرورت کس چیز کی تھی؟ یہ تو قدردانی ہے نا، اس ماں بیٹے کو ضرورت کس چیز کی تھی؟ کچھ کھانے پینے کو مل جائے، انہوں نے مانگا، اللہ نے آب زمزم کا کنواں جاری فرما دیا۔ دیکھیں اگر ایک جگ میں یا ایک مشکیزے میں پانی آ جاتا اور پیاس بجھ جاتی، ہم سمجھتے دعا قبول ہو گئی۔ چلو اگر اللہ نے کنواں ہی دینا تھا تو اللہ اتنا کنواں دے دیتے جو ان ماں بیٹا کی زندگی میں چلتا رہتا، اور جتنی ان کی زندگی تھی چلتا رہتا، اس کے بعد ختم ہو جاتا، تب بھی ہم کہتے کہ لمبی قبول ہو گئی۔ لیکن مانگنے والی نے ایک بچے کے لیے پانی مانگا، مانگنے والی نے اپنے لیے اور اپنے چھوٹے بچے کے لیے پانی مانگا، دینے والے کی دین غور کیجئے، قیامت تک کے لیے پانی کو جاری فرما دیا۔ ہم میں سے کتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں، بعض ایسے ہوں گے جنہوں نے حج عمرہ نہیں کیا ہوگا لیکن آب زمزم پیا ہوگا۔ یہ قدردانی کا معاملہ ہے۔ اور آگے آئیے، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے ساتھ اللہ رب العزت کی قدردانی کا معاملہ کیا ہوا؟ ایک مرتبہ کسی سفر میں تھے، رات کو تہجد کے وقت آنکھ کھلی، موسم بڑا پیارا تھا، ہوا بڑی اچھی تھی، آسمان کی طرف جب نگاہ ڈالی تو آسمان پہ چاند روشنی بکھیرتا نظر آیا۔ فوراً ہی آسمان کا چاند دیکھ کر مدینہ کے چاند کی یاد آ گئی، دل کی ایک تڑپ تھی، لگن تھی، اللہ کے آگے پیش کر دی۔
اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک واجعل قبری فی بلد حبیبک، اے اللہ میں آپ کے راستے کی شہادت کا سوال کرتا ہوں اور آپ کے حبیب کے شہر میں دفن ہونے کا سوال کرتا ہوں۔ دو دعائیں مانگی، ایک شہادت، موت شہادت کی، اور دفن مدینہ کا، جنت البقیع کی تدفین مانگی، دو چیزیں مانگی۔ شہر مدینہ کی بات تھی نا، تو شہر مدینہ کی تدفین مانگی، شہر نبی کی، اور شہادت مانگی۔ صحابہ کرام کے اندر یہ بات بڑی عجیب محسوس ہوئی ان کو کہ دعا قبول کیسے ہو؟ مدینہ میں دفن ہونے کے لیے تو مدینہ میں مرنا چاہیے، تو شہادت کیسے ملے؟ یہ تو دارالامن، دشمن تو دور، سینکڑوں بلکہ ہزاروں میل دور، اگر یہ بارڈر پر جا کے لڑائی کریں، وہاں شہید ہوں، تو یہاں ہزاروں میل آ کے مدینہ میں دفن کیسے ہوں؟ تو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی تھی، جوڑ بنے گا کیسے؟ تدفین بھی مدینے کی اور موت بھی شہادت کی۔ خیر، مانگنے والے کا کام ہوتا ہے مانگنا، یہ سوچنا اس کا کام نہیں ہوتا کہ دینے والے نے کیسے دینا ہے، ہم بھی مانگا کہ نہیں، وہ اس کا کام ہے کیسے دے گا۔ اب انہوں نے تو مانگا تھا، اب اللہ نے کیسے عطا فرمایا؟ شہادت کی موت ملی۔ اگر مدینہ کی کسی گلی میں، کسی پہاڑی کے کنارے پہ اگر ان کو زخم لگتا، شہید ہو جاتے تو دعا قبول تھی۔ انہوں نے تو فقط شہادت مانگی، لیکن اللہ رب العزت نے نماز کی حالت میں، قرب کی حالت میں، احسان کی کیفیت میں، باوضو ریاض الجنہ میں مصلی نبوی پر کھڑے ہوئے شہادت عطا فرمائی۔ مانگنے والے نے ایک شہادت مانگی، اللہ نے کتنی نسبتوں کے ساتھ عطا فرما دی۔ مانگنے والے نے مدینہ کی مٹی مانگی تھی، اگر جنت البقیع میں تدفین ہو جاتی ہم کہتے دعا قبول ہو گئی۔ ارے مانگنے والے نے تو مانگا ہی تھا، دینے والے کی دین اس سے زیادہ نبی کے قدموں میں تدفین کر دی، ریاض الجنہ کے۔ یہ قدردانی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے۔ اور غور کیجئے، ایک صحابی حضرت عبداللہ ذو البجادین رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ کے اطراف میں رہتے تھے، خوبصورت، حسین و جمیل، قیمتی لباس پہنتے اور ایک اپنی اچھی لائف گزار رہے تھے۔ انہیں اطلاع ملی کہ کوئی آئے ہیں مدینہ میں، نبوت کا اعلان کیا ہے، تو دوستوں کے ساتھ آئے، چلو دیکھتے ہیں۔ وہ دیکھنے آئے تھے اور دل دے بیٹھے، کلمہ پڑھ لیا۔ اب گھر کے اندر جو انوائرمنٹ ہے نا، وہ تو کفر کا ہے، باپ ہے نہیں، چچا ہے لیکن کافر ہے اور سخت ہے۔ انہوں نے سوچا کہ میں اس کو چھپاؤں، اپنے ایمان کو چھپاؤں، وہ ایمان ہی کیا جو چھپ جائے۔ تو خیر چچا نے چند دنوں میں فگر آؤٹ کر لیا کہ بدلے بدلے میرے سرکار نظر آتے ہیں۔ پھر پوچھ لیا کیا بنا، لگتا ہے کہ تم مسلمان ہو گئے ہو؟ وہ تو کہتے بے دین ہو گئے ہو۔ تو انہوں نے کہا کہ ہاں مسلمان تو میں ہو گیا۔ چچا نے کہا دیکھو یہ گھر میرا ہے، تم میری کفالت میں ہو، یہاں رہنا چاہتے ہو تو ایمان کو چھوڑنا پڑے گا، اگر ایمان نہیں چھوڑتے تو یہ گھر چھوڑنا پڑے گا۔ انہوں نے کہا فقط ایمان تقاض، جو تو کچھ کر سکتا ہے کر لے، ایمان نہیں میں چھوڑ سکتا۔ بہرحال چچا نے سختی کی اور خوب مارا بھی اور دھکے دے کے گھر سے نکالا، اور نکالتے وقت جسم کے کپڑے بھی اتار لیے، بے لباس کر کے گھر سے نکالا۔ ماں محبت تو تھی لیکن مجبور تھی، کر کچھ نہیں سکتی تھی۔ اس نے دیکھا کہ جب بیٹے کو بے لباس باہر نکالا جا رہا ہے تو اس نے اپنی چادر کہیں راستے میں ڈال دی کسی طریقے سے۔ حضرت عبداللہ بے لباس باہر جا رہے تھے، چادر نظر آئی، پہچان لی، اٹھائی کہ دو ٹکڑے کر لیے، تو دو چادروں والے کہلائے، ایک باندھ لیا ایک اوڑھ لیا۔ اب کہاں جائیں یہ سوچا، تو پھر یہی خیال آیا کہ جدھر دل دے بیٹھے تھے، پریشانیوں میں پھر اپنے ہی یاد آتے ہیں نا۔ پھر نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، صبح کا وقت تھا جب حاضر ہوتے ہیں، نبی علیہ السلام نے بھی چہرے کو دیکھ کر پہچان لیا، کوئی آ رہا ہے شب غم گزار کے۔ پوچھا کیا بنا، ساری تفصیل عرض کر دی، فرمایا کہ صفہ میں رہو۔ اصحاب صفہ میں رہنے لگے۔ یہ وہ امیر آدمی تھا، وہ امیر نوجوان تھا جو من مرضی کے کپڑے پہنتا تھا، آج غربا کے ساتھ صفہ میں رہ رہا ہے۔ کبھی کبھی نا ان کے اوپر ایک حال سا طاری ہوتا اور اللہ اللہ اونچی آواز سے کرتے۔ حضرت عمر فاروق کہتے آہستہ، نبی علیہ السلام نے حضرت عمر کو منع کیا کہ نہیں اسے کرنے دو، جو کرتا ہے اخلاص سے کرتا ہے۔ پھر ایک مرتبہ تبوک کا سفر پیش آیا، حاضر ہوئے یا رسول اللہ میں بھی چلنا چاہتا ہوں، اجازت مل گئی۔
صحابہ کرام کے ساتھ سفر کر کے تبوک پہنچے، وہاں بیمار ہو گئے، اور بیماری ایسی کہ صحابہ کو یقین ہو گیا کہ اب زندگی جو ہے آخری لمحات ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی گئی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، اور اس مبارک حال کے اندر حضرت عبداللہ ذو البجادین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا کہ نبی علیہ السلام کی مبارک گود میں ان کا سر رکھا ہوا، نبی علیہ السلام کو دیکھتے جا رہے ہیں، نبی علیہ السلام ان کو تسلی دے رہے ہیں، محبت بھرے الفاظ جو ہے نبی علیہ السلام کے وہ سن رہے ہیں، وہ نبی علیہ السلام کو دیکھتے چلے جا رہے ہیں، اور اسی مبارک حال میں دیکھتے دیکھتے اللہ کو پیارے ہو گئے۔ آقا تیری معراج کے تو لوح و قلم تک پہنچا، تیری معراج کے تو لوح و قلم تک پہنچا، میری معراج کے میں تیرے قدم تک پہنچا۔ آقا کے قدموں میں جان دے دی۔ آگے غور کیجئے اللہ کی قدردانی کے معاملے کو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو فرمایا ان کی تجہیز و تکفین کا انتظام کرو۔ آپ اپنے خیمے میں تشریف لے گئے تبوک میں، اور وہاں جا کے اپنی چادر بھیجی اور کہا کہ اس کو میری چادر میں، میرے کرتے میں کفن دینا۔ غور کیجئے، یہ وہ جسم تھا جو اللہ کے لیے بے لباس کیا گیا، آج اللہ اپنے محبوب کے کرتے سے، یہ چادر سے اس جسم کو ڈھک رہے ہیں، قیامت تک ڈھکا رہے گا۔ یہ قدردانی ہے۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز جنازہ پڑھائی۔ نماز جنازہ کے بعد شریعت یہ کہتی ہے کہ مرنے والے کا جو قریبی رشتہ دار ہے وہ قبر میں اترے اور مردے کو، میت کو قبر میں لٹائے۔ یہاں تو سب کو چھوڑ کر آئے تھے، 30,000 صحابہ کرام موجود تھے، اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو ان کی قبر میں اتارا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نفس نفیس ان کی قبر میں اترے، اور صحابہ کو کہا اپنے بھائی کو مجھے دے دو، ان کے ادب کا خیال کرنا۔ صحابہ نے نبی علیہ السلام کو دیا، آپ نے اپنی امانت اللہ کے سپرد کی، ایک عجیب دعا مانگی۔ ایک صحابی غالباً عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے تھے، وہ دعا جب میں نے سنی میں تڑپ گیا، مچل گیا۔ میں نے اللہ سے میں یہ تمنا کرتا تھا اس وقت، کاش کہ اس وقت عبداللہ کے بجائے میں ہوتا۔ صحابہ نے پوچھا کیا مانگا تھا، کیوں مچل گئے تھے؟ تو انہوں نے بتایا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قبر کے اندر حضرت عبداللہ ذو البجادین کو رکھا تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی، اللہ میں عبداللہ سے راضی ہوں، تو بھی عبداللہ سے راضی ہو۔ اللہ تعالیٰ تو اتنے قدردان ہیں، اتنے مہربان ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی یہ صفت آج بھی ہے، یہ ہمیشہ کے لیے، تو ہم اللہ تعالیٰ کی قدردانی سے فائدہ اٹھائیں۔ شریعت نے ہمیں کیا حکم دیا کہ تم مزدور کو مزدوری اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے دے دو۔ ایسا ہی حکم ہے نا جی شریعت میں کہ مزدور سے اگر مزدوری لو، پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کی مزدوری دے دو۔ بعض مرتبہ ہمارے پاس دینے کے لیے نہیں چیز ہوتی، نہیں دے پاتے۔ جب شریعت ہم سے یہ تقاضا کرتی ہے کہ تم مزدور کو مزدوری پسینہ خشک ہونے سے پہلے دے دو، اگر میں اور آپ اللہ کے دین کا کام کریں اور اللہ کی رضا کے لیے کریں، وہ پروردگار جو ہم سے تقاضا کر رہے ہیں کہ جلدی مزدوری دو، تو وہ کتنا جلدی دیں گے اور کتنا زیادہ دیں گے، اور اپنی شان کے مطابق عطا فرمائیں گے۔ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین آسمان کے خزانے ان کے پاس۔ اور یاد رکھیے قیامت کے دن کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کے حضور کھڑے ہو کے یہ نہیں کہہ سکتا اللہ میں نے یہ دین کا کام آپ کے لیے کیا، مجھے اس کا بدلہ ہی نہ ملا۔ قیامت کے دن کوئی بندہ یا بندی اللہ کے دربار میں کھڑے ہو کے یہ نہیں کہہ سکتا اللہ میں نے یہ کام آپ کے لیے کیا، مجھے اس کا بدلہ نہیں ملا۔ بس دیکھنا یہ ہے کہ اللہ کے لیے ہو، اور وہ کتنا قدردان اور مہربان ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک بت پرست کوئی مجبوری میں تھا، بت کے سامنے ساری رات مانگتا رہا یا صنم یا صنم یا صنم، اس کی پریشانی دور نہیں ہو رہی تھی۔ مانگتے مانگتے نیند آ گئی، آنکھ لگ گئی، اور اونگ کے اندر غلطی سے اس کی زبان سے نکل گیا یا صمد، اے بے نیاز۔ فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آیا، لبیک یا عبدی، میرے بندے میں حاضر ہوں۔ فرشتوں نے عرض کیا، اللہ اس نے تجھے تو نہیں پکارا، ساری رات سے تیرے غیر کو پکار رہا ہے، ساری رات سے تیرے غیر کو پکار رہا ہے، تجھے تو اس نے نہیں پکارا۔
اللہ پاک جو قدردان ہے، کریم ہیں، فرماتے ہیں کہ ساری رات میرے غیر کو پکارتا رہا، میرے غیر نے اس کو کوئی جواب نہیں دیا، اب اگر یہ مجھے پکار ہی بیٹھا ہے، میں نے بھی جواب نہ دیا تو اس میں اور مجھ میں فرق کیا رہے گا؟ اتنا کریم پروردگار۔ تو ہم ارادے کریں دین کے کام کرنے کے، اللہ کو منانے کے، اس کی قدردانی کی صرف فائدہ اٹھائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صفت ہے، ایک آپ کا لقب ہے المہاجر، آپ مہاجر نبی ہیں۔ نبی علیہ السلام نے ہجرت کی، صحابہ نے ہجرت کی، مجھے اور آپ کو بھی ہجرت کا حکم ہے، مجھے بھی اور آپ کو بھی، ہم سب کو ہجرت کا حکم ہے، واجب ہے ہم سب کے اوپر ہجرت، میرے اوپر بھی اور آپ کے اوپر بھی۔ کون سی ہجرت؟ ایک جسمانی ہجرت ہے، ایک روحانی ہجرت ہے۔ روحانی ہجرت یہ ہم سب کے اوپر واجب ہے۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کا ایک رسالہ ہے زاد المہاجر الی ربہ، اس میں بہت تفصیل سے انہوں نے تو یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں کہ میرے اور آپ کے لیے حکم ہے، واجب ہے کہ ہم نے اللہ کی طرف ہجرت کرنی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہجرت کرنی ہے۔ کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ کی طرف ہجرت کرنے کا کیا مطلب؟ کہ غیر اللہ کی عبادت کو چھوڑ کر ایک اللہ کی عبادت کی طرف ہجرت، غیر اللہ کی محبت کو دل سے نکال کر دل میں فقط ایک اللہ کی محبت کی طرف ہجرت، توکل اور سہارا، غیروں کے سہاروں کے اوپر معاملات کو چھوڑ کر ختم کر کے اللہ کی سہارے کی طرف ہجرت، اللہ کی عبادت کی طرف ہجرت۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہجرت کا کیا معنی؟ کہ رسم اور رواج، معاشرے کے رسوم و رواج کو چھوڑ کر سنت کی طرف ہجرت۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کی طرف ہجرت، یہ ہم سب کے اوپر واجب ہے۔ لیکن ہم نے پتہ کیا کیا آج؟ ہم نے ہجرت تو کی ہے لیکن الٹی کی ہے۔ کرنی تھی رسوم و رواج سے سنت کی طرف ہجرت، ہم نے سنت سے رواج کی طرف ہجرت کر لی۔ ابھی ہمارے پاس موقع ہے کہ ہم اپنے گھروں کو چھوڑ کے یہاں موجود ہیں، اس ہجرت کا ارادہ کریں کہ ہم نے روحانی طور پر اللہ اور اس کے رسول کی طرف جو ہجرت کا حکم ہے، تفصیلات ہیں، ان کو سمجھنا ہے اور کرنا ہے۔ پھر اللہ رب العزت کی طرف سے قدردانی کتنی ہوگی اس کو بھی سمجھ لیجئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہجرت کی، مکہ چھوڑا، رات کی تنہائی ہے، دشمنوں کا خوف ہے، پھر مدینہ پہنچے، تفصیلی واقعہ ہے۔ اس واقعے میں اگر آپ غور کریں، جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے لیے گھر سے پہلا قدم رکھا، اللہ کی قسم پہلے قدم سے اللہ کی نصرت، مدد اور معجزات کا ایک سلسلہ شروع ہوا جو مدینہ تک جاری رہا۔ ہم اللہ کی مدد چاہتے ہیں، نصرت چاہتے ہیں، حمایت چاہتے ہیں، ہمیں بھی ہجرت کرنی پڑے گی۔ ہم روحانی ہجرت کریں، اللہ روحانیت کے اندر نعمتیں عطا فرمائیں گے۔ نبی علیہ السلام کے ساتھ کیا اللہ کی مدد ہوئی؟ ابھی گھر سے نکلیں، باہر دشمن چاروں طرف تلواریں لے کے کھڑا ہے، جان سے مارنے کے ارادے کے ساتھ طے کر کے آیا بیٹھا ہے۔ آپ نکلے، اللہ نے دشمنوں کو اندھا کر دیا۔ آپ غار ثور میں پہنچے، دشمن غار کے دروازے تک دہانے تک آ گیا۔ آپ دونوں نے، نبی علیہ السلام نے اور صدیق اکبر نے، دشمنوں کو دیکھا۔ وہ ذرا نیچے دیکھ لیتے تو نظر آ سکتا تھا، دیکھ لیتے، جو انہیں چاہیے تھا مل سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کی مدد دیکھیے۔ سفر ہجرت میں نبی علیہ السلام نے اپنے گھر سے جو قدم نکالا، پہلے قدم سے لے کے مدینہ تک، درمیان میں سراقہ ابن مالک آئے، بریدہ اسلمی آئے، ام معبد کا معاملہ آیا، جتنے معاملے آئے، اللہ رب العزت کی مدد قدم قدم پر نبی علیہ السلام کے ساتھ رہی۔ جب ہم دین کے لیے ہجرت کریں، اب اپنے گھروں کو چھوڑ کے آ ہی گئے، تو اگر ہم اس معاملے کو اپنا لیں گے اور روحانی ہجرت کو صحیح طریقے سے اپنا لیں گے، پھر اللہ رب العزت کی مدد ہجرت کرنے والے کے ساتھ پکی ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کی اس قدردانی کا، اس صفت کا فائدہ اٹھانے والے بن جائیں۔ اللہ رب العزت قدردان ہیں، اور توبہ کے تو اتنے قدردان ہیں کہ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔
90 سال کا باغی بوڑھا، مشرک بھی ہو، کافر بھی ہو، کچھ بھی ہو، ایک دفعہ دل سے کہہ دے اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ اسے معاف کر دے۔ کوئی مسلمان ہو، عمر زیادہ ہو گئی، بال سفید ہو گئے، دانت بھی گر گئے، ہمت نہیں اب، لاٹھی لے کے چلتا ہے، یہ شخص بھی اگر اللہ کے حضور توبہ کر لیتا ہے نا تو اللہ رب العزت گناہ تو معاف کرتے ہی ہیں، بعض مرتبہ گناہوں کو بھی نیکیوں میں تبدیل فرما دیتے ہیں، اور اس توبہ کرنے والے سے کتنی محبت کرتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ بعد اس کی توبہ کے اس کو پرانا کوئی تانا دے دے کہ تو وہ نہیں جو پہلے وہ کرتا تھا، تیرا تو یہ کام تھا، تو ایسا تھا، اس تانا دینے والے کو اس وقت تک موت نہیں آتی جب تک کہ اسی گناہ میں مبتلا ہو نہ جائے جس کا اس نے تانا دیا۔ گویا کہ اللہ یوں کہہ رہے ہو تم کون ہوتے ہو میرے دوست کو برا بھلا کہنے والے؟ حدیث کے اندر آتا ہے التائب حبیب اللہ، توبہ کرنے والا اللہ کا دوست ہے۔ یہ قدردانی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ ایک مثال سادہ سی، ایک آپ کے گھر میں ملازم تھا، اس نے کوئی مالی غبن کیا، کوئی آپ کا نقصان کیا، غائب ہو گیا، 2 سال 5 سال 10 سال بعد آیا، آپ کے وہاں بیٹھا ہوا تھا، کہنے لگا جی مجھے معاف کر دیجئے، سب ختم ہو گیا، جو کچھ میں لے کے بھاگا تھا اب میرے پاس دینے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے، معافی مانگنے کے لیے آیا ہوں۔ آپ بھی بیٹھے ہیں، وہ بھی بیٹھا ہے، آپ کا کوئی جاننے والا آ گیا، وہ پوچھے بھائی کون ہے یہ؟ اب اس کو نہیں پتا تھا، وہ آپ سے پوچھے یہ کون ہے؟ ہم میں سے کوئی ہے جو یہ کہے یہ میرا دوست ہے؟ جو اس باغی چور کو یہ کہے کہ یہ میرا دوست ہے، شاید ہم یہ نہ کر سکیں، لیکن اللہ رب العزت تو اس گناہگار کو فرماتے ہیں میرا دوست ہے۔ تم اللہ رب العزت کی قدردانی کا فائدہ اٹھانے والے بن جائیں، پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ کی رحمت ہمارے ساتھ کیسے ہوتی ہے۔ اور اللہ رب العزت نے ایک شکوہ بھی کیا وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، لوگوں نے میرے دین کی، اسلام کی، میرے نبی کی ایسی قدر نہیں کی جیسی کرنی چاہیے تھی۔ تو ہم ہمت فکر کر کے قدردانی کی صرف سے فائدہ اٹھانے والے بنیں۔ اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ گناہوں کو چھوڑ کر سنت کے راستے کو اپنانا ہے، یہ ہجرت کرنی ہے اللہ کی طرف اور اللہ کے رسول کی طرف۔ پھر انشاءاللہ العزیز ہمارے ساتھ اللہ کی مدد ایسے ہوگی، اللہ تعالیٰ کی نصرت اور معیت ایسے ہوگی کہ ہم خود حیران ہو رہے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو سچی توبہ کر کے یہاں سے جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔